بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ پرانے وقتوں کی بات ہے کہ پہاڑوں کے درمیان ایک چھوٹا سا گاؤں آباد تھا۔ اس گاؤں میں ہر طرف سبزہ ہی سبزہ تھا۔ اس گاؤں میں بہت زرخیز زمینیں تھیں جن میں کسان اپنی فصل اگا کر اپنا روزگار حاصل کرتے تھے، اور اسی گاؤں میں ایک چودھری رہتا تھا۔ وہ چودھری بہت امیر انسان تھا۔ اس گاؤں کی زمینوں میں سے آدھی زمین اس چودھری کی تھی اور باقی اس گاؤں کے تمام کسانوں کی تھی۔ چودھری کے پاس تمام سہولیات میسر ہونے کی وجہ سے اس کی فصل سارے کسانوں سے اچھی ہوتی تھی، اور وہ چودھری جب اپنی فصل باہر بیچنے لگتا تو اپنے ساتھ ان کسانوں کی فصل بھی اچھے داموں بجوا دیتا۔ اسی بات پر کسان اس کے گیت گاتے تھے، لیکن جن کسانوں کی زمین کم ہوتی تھی اور ان کا گزارا اپنی فصلوں میں نہ ہوتا، وہ ان کسانوں کو سود پر قرض دیتا تھا۔ کسان سود پر قرض لیتے، لیکن ان کے حالات چودھری کی مدد کرنے کے باوجود بھی ٹھیک نہ ہوتے، اور وہ کسان بھی چودھری کے تابع ہو جاتے، اور جب ان کی فصل پک کر تیار ہو جاتی تو چودھری ساری فصل اٹھا کر بیچ دیتا۔ اس چودھری میں سود کے ساتھ ساتھ کچھ اور بھی بہت سی گندی عادات موجود تھیں، لیکن وہ چونکہ امیر تھا اس لیے کوئی بھی اس کی گندی عادات کا اس کے سامنے ذکر تک نہ کر سکتا تھا۔ چودھری بہت عیاش تھا۔ اس کی عمر کافی ہو چکی تھی، لیکن اس نے عیاشی ابھی تک نہیں چھوڑی تھی۔ اس نے گاؤں کی زمینوں میں ایک بہت بڑا ڈیرا بنایا ہوا تھا، اور جب اس ڈیرے پر چڑھ کر وہ دیکھتا تو اسے پورا گاؤں نظر آتا، اور اکثر اوقات چودھری اس ڈیرے پر چڑھ جاتا اور گاؤں کی تمام خوبصورت اور جوان لڑکیوں کو دیکھتا، لیکن کوئی بھی غریب کسان اس کی اس حرکت پر اعتراض نہ کر سکتا تھا، کیونکہ ان کو خطرہ ہوتا تھا کہ اگر ہم نے چودھری کے خلاف کوئی بات کہہ دی تو ہماری فصل گھر میں پڑے پڑے خراب ہو جائے گی۔ وقت گزرتا رہا اور چودھری اپنی گندی عادات کو پایہ تکمیل تک پہنچاتا رہا۔ ایک دن چودھری نے جیسے ہی نظر دوڑائی تو اسی گاؤں میں بہت ہی خوبصورت جوان لڑکیاں نظر آئیں۔ چودھری کے پاس دولت بہت تھی، اس لیے وہ جس لڑکی کو خریدنا چاہتا خرید سکتا تھا۔ ان لڑکیوں کو دیکھ کر چودھری نے اپنے دوستوں سے کہا کہ میں گاؤں کی کس لڑکی کے ساتھ زنا کروں، تو اس کے دوستوں نے کہا چودھری صاحب آپ ہماری ایک ترکیب پر عمل کریں، اس سے آپ گاؤں کی ہر لڑکی کے ساتھ زنا کر سکیں گے۔ چودھری نے کہا بتاؤ کون سی ترکیب ہے؟ تو انہوں نے کہا چودھری صاحب آپ اپنے ڈیرے کے اوپر چڑھ کر اپنا جوتا پھینکنا، پھر جوتا جس گھر میں جا گرے اس گھر میں موجود لڑکی کے ساتھ آپ زنا کرنا۔ اس بدکار چودھری کو اس کے دوستوں کی ترکیب پسند آئی، اور چودھری نے ڈیرے کے چھت کے اوپر چڑھ کر اپنا جوتا پھینکا تو جوتا ایک بزرگ کے گھر جا گرا۔ اس بزرگ کی ایک ہی جوان بیٹی تھی جس نے غریبی کی وجہ سے ابھی تک اس کی شادی نہیں کی تھی۔ جب جوتا اس بزرگ کے گھر جا گرا تو بزرگ وہ جوتا اٹھا کر چودھری صاحب کے پاس لے آیا اور کہا حضور آپ کا جوتا ہمارے گھر پڑا تھا۔ چودھری کا وہ جوتا کوئی عام جوتا نہیں تھا، گاؤں میں ایسا جوتا نہیں پہن سکتا تھا۔ جب چودھری نے اپنا جوتا دیکھا تو ایک زوردار قہقہ لگا کر کہا اے بوڑھے تم رات کو اپنی بیٹی کو میرے گھر لے آنا، کیونکہ میں نے اپنا جوتا پھینکتے ہوئے کہا تھا کہ جوتا جس گھر میں گرے گا میں اس گھر میں موجود لڑکی سے زنا کروں گا۔ بزرگ نے جب یہ بات سنی تو اس کے پیروں تلے سے زمین نکل گئی۔ وہ بہت پریشان ہوا اور رونے لگ گیا، لیکن اس کے پاس اور کوئی چارہ نہیں تھا، کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اگر میں اپنی بیٹی کو چودھری کے پاس لے کر نہ آیا تو چودھری میری بیٹی کو زبردستی اٹھا کر لائے گا اور پورے گاؤں کے سامنے اس کے ساتھ بدکاری کرے گا۔ جب رات ہوئی تو بزرگ اپنی بیٹی کو لے کر چودھری کے پاس آیا، اور جیسے ہی چودھری صاحب نے اس کی بیٹی کو اپنے کمرے میں بند کیا تو بزرگ کو اسی وقت دل کا دورہ پڑا اور وہ وہیں مر گیا، اور ان کی بیٹی بھی چودھری کے ساتھ رات گزارنے کے بعد اپنے گھر میں خودکشی کر کے مر گئی۔ جب گاؤں والوں کو معلوم ہوا تو وہ سب خاموش ہو گئے، کیونکہ وہ سب مجبور اور لاچار تھے۔ دوسرے دن پھر چودھری نے اپنے ڈیرے پر چڑھا اور جب جوتا پھینکا تو وہ ایک غریب کسان کے گھر جا گرا۔ اس غریب کسان کی 7 بیٹیاں تھیں۔ جب کسان جوتا لے کر چودھری کے پاس آیا تو چودھری نے کہا کہ تم رات کو اپنی 7 بیٹیوں کو میرے پاس لے آؤ۔ وہ بھی مجبور ہو کر اپنی 7 بیٹیوں کو چودھری کے پاس لے آیا۔ چودھری ساری رات اس غریب کسان کی سب سے چھوٹی بیٹی کے ساتھ زنا کرتا رہا۔ یہ سلسلہ کئی دنوں تک چلتا رہا۔ چودھری کی بھی ایک بیٹی تھی جس کی چودھری نے اپنے گاؤں کے ایک مالدار آدمی سے شادی کروائی تھی۔ یہ چودھری جیسا امیر تو نہیں تھا، لیکن گاؤں کے باقی لوگوں سے زیادہ امیر اور طاقتور تھا۔ اس آدمی نے بھی چودھری کی بیٹی سے شادی کرتے وقت یہ ارادہ کر لیا تھا کہ وہ چودھری کو سبق سکھائے گا۔ دراصل اس نے یہ شادی چودھری کو سبق سکھانے کے لیے ہی کی تھی
यही सोचकर उसने चौधरी की बेटी से शादी कर ली। चौधरी मामूल के मुताबिक हर रोज अपने डेरे के ऊपर चढ़कर अपना जूता फेंकता था और फिर जिस घर में जूता आकर गिरता चौधरी उस घर में मौजूद लड़की के साथ जिना करता। जब ये सिलसिला कई दिनों तक ऐसे ही चलता रहा तो सारे गांव वालों ने आपस में मशवरा किया कि आखिर कब तक ये चौधरी गांव की लड़कियों की इज्जत के साथ खिलवाड़ करता रहेगा। उन्होंने एक तरकीब सोची कि जब चौधरी अपना जूता फेंकेगा तो कोई भी चौधरी का जूता लेकर चौधरी के पास वापस नहीं जाएगा। जब चौधरी जूता खुद तलाश करवाएगा तो जूता उसकी बेटी के घर से बाजियाब हो जाएगा और जैसे ही वो जूता उसकी बेटी के घर से मिलेगा तो हम गांव वाले सब मिलकर उसको अपनी बेटी के साथ जना करने पर मजबूर करेंगे, वरना उसको उसका गांव से निकाल देंगे। लेकिन खुदा की करनी ऐसी हुई कि चौधरी ने जैसे ही जूता फेंका तो वो सीधा उसकी बेटी के घर जा गिरा। अब इस बार वो जूता उसका दामाद लेकर चौधरी के पास आया। जब चौधरी ने अपना जूता अपने दामाद के हाथ में देखा तो उसके पैरों तले से जमीन निकल गई। उसने अपने दामाद से पूछा कि तुम्हारे पास मेरा जूता कैसे आया? तो उसने कहा, चौधरी साहब आपका जूता आज मेरे घर आकर गिरा है, इसलिए अब आपको अपनी बेटी के साथ जिना करना पड़ेगा, वरना ये गांव वाले आपको इस गांव से निकाल देंगे। जब चौधरी अपने डेरे के बाहर निकला तो वहां सारे गांव वाले इकट्ठे होकर खड़े थे और उन्होंने चौधरी को कहा कि तुम्हें दो कामों में से एक काम करना पड़ेगा, या तो तुम अपनी बेटी के साथ जिना करोगे या फिर इस गाँव को छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चले जाओ। अब चौधरी को एहसास हो चुका था उसके पास दो रास्ते थे, या तो वो अपनी बेटी के साथ जिना करता या फिर गाँव छोड़कर चला जाता और अपनी तमाम दौलत से भी हाथ धो बैठता। ये सोच कर वो पागल हो रहा था क्योंकि उसके पास और कोई चारा नहीं था। लेकिन थोड़ी देर सोचने के बाद चौधरी ने कहा कि ऐसी दौलत पर भी लानत है जो इंसान को अपनी बेटी के साथ जिना करने पर मजबूर कर दे। मैं हमेशा के लिए इस गांव को छोड़कर चला जाऊंगा। उसके बाद चौधरी ने अल्लाह से अपने तमाम गुनाहों की माफ़ी मांग ली और इन तमाम किसानों से भी माफ़ी मांग ली जिनकी बेटियों के साथ उसने जिना किया था। उसके बाद वो हमेशा हमेशा के लिए गाँव छोड़कर कहीं दूर चला गया। हमें इस वाक़ये से ये सबक मिलता है कि इंसान जब तक खुद अपनी मदद नहीं करता, अल्लाह भी उनकी मदद नहीं करता। जब तक उस गांव के किसानों ने अपनी मदद करने का नहीं सोचा था, उस वक्त तक अल्लाह ने भी उनकी मदद नहीं की। अल्लाह ताला ऐसे लोगों से हम सब को महफूज फरमाए, आमीन या रब्बुल आलमीन। हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ऐसी ही सबक आमोज़ कहानियाँ सुनने के लिए।